ملک کے لیے ہمیشہ چیلنجز ہوتے ہیں. تو یہ بہت بڑا چیلنج تھا کہ یورپین پارلیمنٹ ریزولوشن اپروو کیا تھا کہ پاکستان کا جو جی ایس پی پلس ہے اس کو سسپینڈ کیا جائے. پراپوگنڈا ہمارے خلاف ملک کر رہا ہے، وہ پہلے ان کے گھر میں تو دیکھ لو کیا ہو رہا ہے. تو لوکل اداروں کے بغیر نہ تو جمہوریت مکمل ہے، کسی کے مسائل ان کے بغیر حل ہو سکتے ہیں. تو میڈیا اس پہ بڑی کامنٹ کر رہا ہے. یہ جمہوریت تو نہیں ہے. پاکستان میں کیوں یہ ساری خباستیں جو ہیں یہ ہیں. عوام کے ووٹوں سے لوگ آتے ہیں، احتجاج سے کوئی پارٹی نہیں آتی اقتدار میں. گورنمنٹس لوز دی الیکشن. عمران خان صاحب 5 سال پورے کریں گے؟ جی میرے خیال میں پورے کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، آپ کا اپنا میزبان زین امتیاز آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں خدا کی بستی. ناظرین، آج ہم موجود ہیں گورنر پنجاب چودھری محمد سرور صاحب کے ساتھ. تو آج ان کے ساتھ جو ملاقات ہے وہ کافی دلچسپ ہے کیونکہ دورہ یورپ کر کے گورنر صاحب ابھی ریسنٹلی آئے ہیں. سب سے پہلے ہم جانتے ہیں گورنر صاحب کہ آپ دورہ یورپ کے بعد پاکستانیوں کے لیے کیا لے کر آئے ہیں؟ دیکھیں جی، ہمارے ملک کے لیے ہمیشہ چیلنجز ہوتے ہیں. بالکل. اور یہ بہت بڑا چیلنج تھا کہ یورپین پارلیمنٹ کی بہت بڑی بھاری اکثریت نے ہمارے خلاف ایک ریزولوشن اپروو کیا تھا جس میں کہا تھا کہ پاکستان کا جو جی ایس پی پلس ہے اس کو سسپینڈ کیا جائے. تو اس کے بعد پھر 2 ریزولوشن آئے جو کہ بڑے تشویشناک تھے. تو یہ انڈسٹری میں بھی بڑی پریشانی تھی. ٹیکسٹائل انڈسٹری بڑی پریشان تھی کہ اگر ہمارا ایکسپورٹ جو ہے وہ اگر وہاں پر ہم نہیں کر سکیں گے، ہم اتنی بڑی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، تو پینک میں تھے. تو انڈسٹری نے بھی کہا. پھر پرائم منسٹر صاحب کی نے ایک میٹنگ بلائی اور مجھے یہ ذمہ داری دی گئی کہ میں وہاں پر جاؤں اور لابی کروں. تو یہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ میں وہاں پر جو امپورٹنٹ لوگ ہیں، کی پلیئرز ہیں، انٹا کمیٹی کے چیئرمین ہیں، جی بلکہ 30 سے زیادہ سے میری جو ہے ملاقاتیں جو ہیں وہ ہوئی ہیں اور بڑا پازیٹیو کا جو ہے وہ بہت زیادہ شور مچا ہوا ہے جی ایس پی پلس کے حوالے سے. تو آخر ہمارے جو عام شہری ہیں ان کو نہیں پتا، دیہاتی لوگوں کو نہیں پتا جی ایس پی پلس آخر ہے کیا. تو ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ آخر جی ایس پی ہے کیا. بہت اچھا سوال آپ نے کیا. میرا خیال میں بہت سے لوگوں کو نہیں پتا ہوگا کہ یہ جی ایس پی پلس ہو رہی ہے ٹیلی ویژن پہ بات، لیکن پتہ نہیں ہے جی ایس پی پلس ہے کیا. جی ایس پی پلس یہ ہے کہ آپ کی جو سرٹن آئٹمز ہیں، ٹیکسٹائل کی ہیں، لیدر کی ہیں اور بہت سی آئٹمز ہیں، کہ وہ آئٹمز آپ بغیر کسی لیوی کے، ٹیکس کے، یورپ کے 27 کنٹریز کو بیچ سکتے ہیں. جس طریقے سے آپ ایک پروڈکٹ لاہور سے اسلام آباد بھیج دیں، کراچی، اسی طریقے سے وہاں بھیج جاتے ہیں اور اس میں آپ کو 10 سے 15% جو ہے وہ یعنی کہ پروفٹ ملتا ہے اور مل جاتا ہے، جو کہ انڈیا کو یہ حاصل نہیں ہے. تو آپ کو ایکسٹرا ایڈوانٹیج ہو جاتا تھا جس کی وجہ سے آپ کی ایکسپورٹ جو ہے بالکل وہ تقریباً $4 بلین سالانہ یورو زون میں اس جی ایس پی پلس کی وجہ سے بڑھ گیا. تو گورنر صاحب، سنا ہے بھارت جو ہے وہ پاکستان کے لیے یورپ میں کافی زیادہ پروپیگنڈا کر رہا ہے. آپ کا جو دورہ یورپ ہے، کیا ان پروپیگنڈے کا جو جوابی وار تھا، کیا اس میں کچھ مثبت کردار ادا کیا، کچھ مثبت نتائج سامنے آئے یہ دورہ یورپ؟ جی بالکل مثبت نتائج سامنے آئے ہیں. ہم نے ان کو ہیومن رائٹس کے حوالے سے بتایا، ہم نے ان کو انٹرفیتھ ہارمنی کے حوالے سے بتایا، ہم نے ان کو وومن رائٹس کے حوالے سے بتایا، ہم نے ان کو ٹریڈ یونینز کے حوالے سے بتایا، ہم نے ان کو مزدوروں کے یہاں پر جو حقوق ہیں ان کے بارے میں بتایا کہ بھئی ہماری جو سچویشن ہے انٹرفیتھ ہارمنی میں، منارٹیز میں، ہمارے ہمسایہ ملک سے کئی گنا بہتر ہے. کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے. تو جو پراپوگنڈا ہمارے خلاف ملک کر رہا ہے وہ پہلے ان کے گھر میں تو دیکھ لو کیا ہو رہا ہے. وہاں کرفیو لگے ہوئے ہیں، لوگوں کو زبردستی ان کا مذہب بدلوایا جا رہا ہے. تو ماشاءاللہ اس کا یقینی طور پر اثر ہوا ہے. سر، کل وزیر اعظم عمران خان صاحب سے آپ کی اور وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی ملاقات ہوئی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس ملاقات میں کن کن امور پر بات چیت ہوئی؟ کیا وزیر اعظم پاکستان عمران خان آپ کے دورہ یورپ سے مطمئن نظر آئے؟ جی بالکل، ظاہر ہے کہ وہ بہت خوش تھے جب میں نے ان کو سارا بتایا، بلکہ ان کے نوٹس میں پہلے ہی میرا خیال آ گیا تھا کہ دورہ جو ہے ماشاءاللہ کامیاب جو ہے رہا ہے. تو اس کے علاوہ ہم نے ان سے جو ہے اور بھی بہت سے سیاسی اور دوسرے ایشوز پہ بات کی جو کہ بڑی پازیٹیو. تو سر، بلدیاتی اداروں کے حوالے سے، بلدیاتی اداروں کو چونکہ فعال کرنے کے حوالے سے کیا اسٹریٹجی اپنائی جا رہی ہے گورنمنٹ کی جانب سے؟ کوئی پالیسی اسٹریٹجی تو آپ کو معلوم ہے کہ میں گورنر ہوں اور میرا رول کنسٹیٹیوشنل ہے. لیکن میں ہمیشہ ایک بات پہ بلیو کرتا ہوں کہ کوئی ملک جو ہے نا
بلدیات لوکل اداروں کے بغیر نہ تو جمہوریت مکمل ہے بالکل، اور اور نہ ملک کے کسی کے مسائل ان کے بغیر حل ہو سکتے ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 297 ممبر آف پارلیمنٹ جو ہیں ان کو تو آپ رائٹ دے رہے ہیں ممبر آف پروونشل کو، بالکل، اور یہاں پر کوئی لاکھ کے قریب جو ہیں نمائندے آپ کے لوکل گورنمنٹ کے، ان کو آپ کہتے ہیں کہ نہیں کوئی ہے ہی نہیں۔ کوئی ہے ہی نہیں، بالکل، کیسے چلے گا؟ یہ جمہوریت تو نہیں ہے۔ تو اس لیے میں تو ہمیشہ اس بات کا قائل رہا ہوں، آج بھی ہوں، کل بھی تھا، کل بھی رہوں گا، کہ جمہوری جو ہماری بلدیات ہے ان کے الیکشن ریگولر ہونے چاہیے، ان کو امپاور کرنا چاہیے، ان کے پاس فنڈز ہونے چاہیے، اور ان کو اگر آپ دیکھیں جو آج مہنگائی اور 50%، میں آپ کو بالکل ایمانداری سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ 50% ہمارے اس ملک کے ایشوز جو ہیں اوور نائٹ حل ہو سکتے ہیں اگر ہم جو ہیں بلدیاتی اداروں کو اہمیت دے دیں، بحال اور ان کو باقاعدہ اختیارات دیے جائیں۔ اچھا سر، سماجی خدمات میں آپ کی بیگم صاحبہ جو ہیں ان کی خدمات بھی پیش ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو سیاست میں وہ لے کر آئی یا انہوں نے آپ کو اپنا آئیڈیل مانا؟ دیکھیں سیاست میں تو میرے خیال میں مجھے لے کے نہیں آئی ہیں، سیاست میں تو میں خود آیا تھا، لیکن سیاست میں انہوں نے مجھے اور اپنے بیٹے کو بہت زیادہ سپورٹ کیا، میری کامیابی میں بھی اس کی بہت بڑی کنٹریبیوشن تھی، اور اپنے بیٹے جو ہیں اس کے لیے بھی کنٹریبیوشن تھی۔ لیکن ہاں یہ بات ضرور ہے کہ جو ہمارے ویلفیئر کے پروجیکٹ ہیں جی، اس میں اس نے ماشاءاللہ پچھلے 4-5 سالوں میں جو اس کی کنٹریبیوشن ہے وہ میری کنٹریبیوشن سے بہت زیادہ ہے۔ انہوں نے ہنرگاہ سینٹر بنائے ہیں جہاں 20,000 سے زیادہ بچیوں کو ٹرینڈ کیا ہے، 3 ہسپتال وہ چلا رہی ہیں، میڈیکل کیمپس لگاتی ہیں، آئی کیمپ لگاتی ہیں، مدر اینڈ چائلڈ لگاتی ہیں، تو ماشاءاللہ پینے کے صاف پانی کے اس نے پلان لگائے ہوئے ہیں، 2 ملین لوگوں کو ڈیلی ہم پینے کا صاف پانی دیتے ہیں، تو ماشاءاللہ شی از ڈوئنگ اے ونڈرفل جاب۔ سر محمد سرور صاحب، آپ کے جو خاندان کی خدمات ہیں پاکستان کے لیے اور سماجی خدمات ہیں وہ پیش ہیں، یقیناً اب آپ کے صاحبزادے بھی سیاست میں آنا چاہتے ہیں بلکہ قدم رکھ لیا، اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں، سیاست میں آنا نہیں چاہتے، وہ تو جب میں 2010 میں ریٹائر ہوا تھا تو وہ 2010 میں ممبر آف پارلیمنٹ بنے تھے جی، اور اس سے پہلے ہی وہ سیاست میں تھے، تو اب تو ماشاءاللہ وہ اسکاٹش لیبر پارٹی کے لیڈر بن گئے ہیں، جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ بالکل سر، اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل کے حوالے سے کچھ بتائیے گا، کافی زیادہ اضافہ ہو رہا ہے کچھ اوورسیز پاکستان۔ جی بالکل، وہ بجا طور پر پریشان ہیں۔ دیکھیں جب ملک میں جزا اور سزا کا نظام نہیں ہوگا، بالکل، جب ملک میں دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ کیا وجہ ہے کہ لندن میں کیوں نہیں قبضہ کرتا کسی کی جائیداد، دبئی میں کیوں نہیں کرتا، دبئی میں تو جمہوریت بھی نہیں بالکل ہے، سعودی عرب میں کیوں نہیں کرتا، پاکستان میں کیوں یہ ساری خباستیں جو ہیں یہ ہیں، انڈیا میں نہیں کرتے قبضے۔ بالکل، میں جب وہاں پر تھا تو ہمارے پاکستانی بیچارہ بیٹھا ہوتا ہے لاہور میں اور اسکاٹ لینڈ میں، اس کی زمین جو ہے وہ کوئی انتقال بھی کروا دیتا ہے، کوئی قبضہ بھی کر لیتا ہے، کوئی پوچھنے والا۔ جزا سزا ان کو ملے تو سارا نظام ٹھیک ہے، جزا سزا اس وقت ملے گی جب آپ پولیس ریفارم لے کے آئیں گے، جوڈیشری ریفارم لے کے آئیں گے، پروسیکیوشن کو افیکٹو بنائیں گے، پریزن سروس کو بہتر کریں گے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ جب ہو جائیں گی تو پھر پاکستانیوں کو بھی انصاف ملنے لگ جائے گا، باہر کے لوگوں کو بھی ملے گا۔ بالکل۔ گورنر صاحب، گورنر اسٹیٹ بینک رضا باقر صاحب نے ایک بیان دیا ہے ڈالر کی اونچی اڑان پر، ٹھیک ہے، کہ ڈالر کی قیمت میں اضافے سے اوورسیز پاکستانیوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس طرح کے بیانات جو ہیں اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل اور ان کے جو درد ہیں ان پر نمک چھڑکنے کے مترادف ہے؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ آپ میڈیا اس پہ بڑی کامنٹ کر رہا ہے، مجھ سے کیا لینے آپ؟ لیکن سر آپ کی رائے کیا ہے؟ یعنی کہ ایک دیکھیں اسٹیٹ کے گورنر، دیکھیں میری بات سنیں، بات یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ڈالر جو ہے وہ بہت اونچی سطح پہ چلا گیا ہے، ہمیں ڈالر جو ہے اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ جب آپ ڈالر بڑھتا ہے تو مہنگائی بڑھتی ہے۔ اس کی ناکامی کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کو جب ہماری فائنینشیل پوزیشن جو ہے بہتر ہوگی، اکانومی مضبوط ہوگی، ایکسپورٹ بڑھے گی، امپورٹ کم ہوگی، تو ڈالر مضبوط ہوگا۔
گورنر صاحب महंगाई में यकीनन इजाफा हुआ है, इसमें कोई शक नहीं. यकीनन आप भी मेरी बात से इत्तफाक करेंगे और PDM की तमाम जो इत्तेहादी जमातें हैं इस वक्त सड़कों पर निकल आई हैं, एहतजाज कर रही हैं. क्या उनके एहतजाज से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट को कुछ फ़र्क पड़ेगा? नहीं, वो उससे देखें एहतजाज तो होते रहते हैं. एहतजाज PTI भी करती थी, पहले एहतजाज के जरिए आए हैं, सड़कें ब्लॉक की नहीं, एहतजाज के ज़रिए नहीं आए, अवाम के वोटों से लोग आते हैं. एहतजाज से कोई पार्टी नहीं आती इक़्तिदार में. लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमारा जो इस वक्त मुकाबला है वो ना PDM से है, ना जमात इस्लामी से है, ना हमारा पीपल्स पार्टी से है. हमारा मुकाबला महंगाई से है. बिल्कुल. क्या पुराने ज़माने में नहीं, यूरोप में हम लोग कहते हैं कि अपोजिशंस डोंट विन द इलेक्शंस, गवर्नमेंट्स लूज द इलेक्शन. तो हमें अगर हमने इन मसाइल पे काबू पा लिया तो अवाम हमें एतमाद करेंगे, बाज़ारों से कुछ नहीं होगा. क्या वज़ीर आज़म इमरान खान साहब 5 साल पूरे करेंगे? जी, मेरे ख्याल में पूरा करेंगे. आपके ख्याल में? जी करेंगे. सही. सर आखिर में आपसे ये जानेंगे कि यकीनन जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है अफ़गानिस्तान में अमन के लिए काफ़ी ज़्यादा खिदमात में अहम किरदार अदा कर रहे हैं. इस हवाले से हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि ये जो किरदार अदा किया जा रहा है ये पाकिस्तान के लिए कितना मुस्बत किरदार अदा करेगा? देखिए जी, हमारा हमसाया मुल्क है अफ़गानिस्तान. अगर अफ़गानिस्तान में पीस होगा, स्टेबिलिटी होगी तो हमारे मुल्क को फ़ायदा होगा. अगर वहाँ पर दहशत गर्दी होगी, हालात ख़राब होंगे तो हमें नुकसान होगा. तो यही बात हम इंटरनेशनल कम्युनिटी से भी कहने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई अफ़गानिस्तान में तो अमन हमारे हक़ में है. लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो मेरी परेशानी है, और ये मैंने परेशानी अपने यूरोपियन पार्लियामेंट के मेंबर से भी बताई है कि जो विंटर राउंड द कॉर्नर है वहाँ पर अफ़गान हुकूमत के पास सैलरीज देने के लिए पैसे नहीं हैं. अगर वहाँ पर फूड की शार्टेज हुई, भूख आई, हंगर आया, स्टारवेशन आई, तो उसके अमन को भी वहाँ पर ख़र्चा होगा और एक नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान जो है वो होगा. सर आखिर में हमारा जो खुदा की बस्ती YouTube चैनल है इस बारे में हमारे नाज़रीन को क्या पैगाम? विश यू ऑल द बेस्ट.